نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، میرے دینی بھائیوں، چند تمہیدی باتیں مجھے آپ کے گوش گزار کرنی ہیں جو موضوع ہی سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فتنوں میں چاہے فتنہ قادیانیت ہو، شکلیت ہو، شیعیت ہو، غامدیت ہو، انجینئر مرزا کا فتنہ ہو، فیاض بھائی کا فتنہ ہو، اور جتنے بھی فتنے آپ شمار کرتے چلے جائیں، شمار کراتے چلے جائیں، یہ سارے کے سارے فتنے یہ آتے ہی ہیں ہمارے ایمان کی آزمائش کے لیے۔ یہ ہمارے ایمان کا آزمائش بنتے ہیں کہ آپ چاہے عالم دین ہوں تو اس حیثیت سے، مسجد کے امام ہوں تو اس حیثیت سے، مدرسے کے مدرس ہوں تو اس حیثیت سے، آپ تاجر ہوں تو اس حیثیت سے، دین کے داعی ہوں تو اس حیثیت سے، ڈاکٹر، ماسٹر، مسٹر، منسٹر، جو کچھ بھی ہوں، اپنی اپنی حیثیت سے آپ نے ان فتنوں کی نسبت اپنی ذمہ داری جو نبھانی تھی اسے آپ نے نبھایا یا نہیں؟ اگر آپ نے اپنی ذمہ داری نبھائی تو آپ 100% کامیاب، اور اگر آپ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں تو یہ فتنے ہمارے لیے آزمائش بنتے ہیں، اور کل میدان قیامت میں ہم سے ضرور پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کہ یہ فتنے آپ کے درمیان تھے، آئے، اور انہوں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد یا افراد کو اچک لیا، مرتد بنا دیا، انہیں منحرف کر دیا۔ آپ نے اپنی ذمہ داری کیا نبھائی؟ اسی لیے فتنے کے معنی ہی آتے ہیں آزمائش کے۔ بھائی مائک والے ذرا آواز کو آپ کم کریں، یہاں نعت نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ آپ نے اس کے اندر وہ بہت ڈال رکھا ہے جو نعت اور نظم پڑھی جاتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ایکو۔ آواز صاف نہیں آ رہی، آواز گونج رہی ہے۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ سب سے پہلے آپ یہ نیت کر لیں کہ اہل علم اور علماء سے ہماری اپنی ذمہ داریاں سمجھ میں آتی ہیں تو انشاءاللہ اس کو ہمیں ادا کرنا ہے، نہیں آتی ہیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے سے اس بات کی ہمیں خبر دے رکھی ہے کہ تقع الفتن فی خلال بیوتکم کوقع القطر، یہ فتنے تو اس طرح آئیں گے آپ کے درمیان کہ جیسے بارش کے قطرے اترتے ہیں آسمان سے کہ ان سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ فتنے آئیں گے، ان کو آنا ہے۔
ہمارے نبی نے خبر دی ہے تو آنا ہی آنا ہے ان کو۔ لیکن یاد رکھیے اگر آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں تو یہ فتنے آئیں گے اور خس و خاشاک کی طرح آ کے چلے جائیں گے، آندھی طوفان کی طرح آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن ہمارے دین کا اور دین والوں کا رتی برابر بھی آج تک نہ کچھ نقصان ہوا ہے اور نہ مستقبل میں ہوگا۔ میری بات اگر آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے، صرف مائک کی آواز نہیں گونج رہی ہے، تو آپ اس حقیقت کو خوب سمجھ رہے ہوں گے۔ میں مثال ایک چھوٹی سی دوں آپ کو سمجھاؤں کہ امت کے ہر فرد نے، اس ملت کے ہر فرد نے بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں اور نبھا رہے ہیں۔ اہل علم اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، سیاستداں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، تاجر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، داعی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، مدرس اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ جس سے جو کچھ بن سکتا ہے وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے۔ الحمدللہ آج کے ڈیٹ میں آپ بتائیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا سے علم پا کر فجر کی نماز 2 رکعت پڑھائی تھی، مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھائی تھی، عشاء کی نماز 4 پڑھائی، عصر کی 4 پڑھائی، ظہر کی 4 پڑھائی، لیکن جمعے کے دن 2 پڑھائی۔ آپ بتائیے کہ آج 1450 سال کا زمانہ ہو گیا، ہمارے نبی نے جو 2 پڑھائی ہے فجر کی، کیا دنیا کی کوئی طاقت ایسی ہے جو اسے 3 کر سکی ہے؟ دنیا میں کوئی ایسے حکومت آئی ہے، ایسا حکمراں آیا ہے یا ایسا کوئی فتنہ آیا ہے کہ ہمارے نبی نے اگر مغرب کی 3 پڑھائی ہے فرض کی نماز تو کسی نے آ کر اسے 2 کر لیا ہے، 4 کر لیا ہے؟ عصر کی، عشاء ظہر کی 4 پڑھائی ہے، کوئی 1 رکعت کم کر سکا ہے؟ بھائی اگر میری بات سمجھ میں آ رہی تو بولو ذرا، ہوا ہے ایسا؟ میں یہ کہتا ہوں امت نے، ملت نے اپنی اپنی جو ذمہ داریاں نبھائی ہیں اس کی بنیاد پر دھڑلے سے کہہ سکتا ہوں، 100% پوری قوت سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ماضی کی بات چھوڑ دو، حال کی بات لے لو۔ آپ میں سے کسی مسجد میں کوئی بڑا دگج پہلوان ہے، آئے اور مغرب کی نماز جو 3 ہوتی ہے اسے 2 پڑھا کے دکھا دے، ہو سکتا ہے کیا جی؟ فجر کی جو 2 پڑھائی ہے اسے 3 کر کے دکھا دے۔ بڑا سائنسداں ہو، بڑا ڈاکٹر ہو، بڑا پروفیسر ماسٹر ہو، صدر جمہوریہ ہو، پرائم منسٹر ہو، دنیا کا کچھ بھی ہو، اور آ کے ذرا مغرب کی جو 3 پڑھائی ہے اسے 2 پڑھا کے دکھا دے، میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس صف میں پڑھے لکھے جو لوگ ہوں گے ان کی بات تو جانے دو، اس میں ٹھیلا چلانے والا، رکشہ کھینچنے والا، مزدور طبقے سے تعلق رکھنے والا وضو اور غسل نہیں جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ نے 3 کو 2 کرنے کی کوشش کی تو آپ کو ایسا قرار واقعی سبق سکھائے گا کہ ڈوبا ہوا سورج آپ کے اوپر دوبارہ نکل آئے گا۔ ذرا پڑھا کے دکھا دو کوئی۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، ملت نے، امت نے یہ ذمہ داریاں نبھائی ہیں، جب ہی تو 2 ہے اور 3 ہے۔ کوئی کمی آئی؟ کوئی کوتاہی آئی؟ یا کوئی کر سکتا ہے پیدا؟ ذرا زور سے بولو بھائی، مجھے آگے کچھ کہنا ہے اس پر، اس لیے آپ سے تائید چاہ رہا ہوں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 100%۔
میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے، بتایا ہے، یہ دنیا چلے گی، چلتی رہے گی، کب تک چلے گی کوئی نہیں جانتا ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ اس میں تمام فتنوں کا سردار دجال نکل کر کے آئے گا۔ میں لمبی روایات کا بہت خلاصہ لیکن آپ کی زبان میں خلاصہ سنا رہا ہوں، اس کو دل و دماغ میں اتار لینا میرے بھائیوں۔ نبی نے فرمایا کہ روئے زمین پر جتنے فتنے پیدا ہوئے ہیں اب تک اور قیامت تک ہونے ہیں، ہوتے رہیں گے، ان سارے فتنوں میں سب سے بڑا جو فتنہ ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ آئے گا، نبی نے کہہ دیا ہے آئے گا، اس کا وقت ہوگا، اس وقت میں آئے گا، حالات ہوں گے، وہ آئے گا۔ لیکن نبی نے یہ بھی بتا دیا ہے ہمارے کہ آپ نے فرمایا جب وہ آئے گا اس کو اتنی طاقت دی جائے گی، اتنا پاور دیا جائے گا کہ ایک ایک آدمی پر ایک نہیں 100 شیاطین مسلط کرے گا۔ وہ شیاطین کو مسلط کرنے کی طاقت اور قوت اسے دی جائے گی، اس کی اپنی طاقت نہیں ہوگی، یہ تو اللہ کی طرف سے اسے طاقت دی جائے گی۔ ایک ایک آدمی پر 100 شیاطین مسلط کرے گا۔ شیاطین اس کے پاس جا کے کہیں گے کہ حضور میری کیا خدمت ہے، میرا کیا سیوا ہے، آپ فرمائیے، میں اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بلائے گا نہیں، شیاطین اس کے پاس جائیں گے اور وہ کہے گا ہاں تمہارے ذمہ یہ خدمت ہے۔ ایک ایک ایمان والے پر 100 شیطان مسلط کرے گا۔ یہاں تک حالت ہوگی ایک آدمی کو بلا کے کہے گا بول مجھے خدا مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے؟ وہ کہے گا میں تو نہیں مانتا۔ کہے گا ان بعثت لک اباک و امک، تیرے ماں باپ کو میں کھڑا کر دوں، وہ آ کے کہے ماننے کے لیے، اب بول مانے گا یا نہیں مانے گا؟ آرڈر دے گا، ایک شیطان ماں کی شکل میں، دوسرا شیطان اس کے باپ کی شکل میں آ کے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ماں کو دیکھ رہا ہوگا، اسے مرے ہوئے زمانہ ہو گیا، اس کی ہڈیاں سڑ گئی تھی، گل گئی تھی، اس کے قبر پر سبزے اگائے تھے، ماں کی شکل میں آ کر کے، اور وہ بول رہی ہے ماں، اور وہ کہہ رہی کہ میرے بیٹے پہچانتے ہو مجھے؟ بچہ کہے گا، بیٹا کہے گا ماں پہچانتا ہوں تمہیں، یہ بھی جانتا ہوں کہ تو مر گئی تھی، اور یہ بھی جانتا ہوں تیری ہڈیاں گل گئی تھی، سڑ گئی تھی، لیکن دیکھ رہا ہوں تم زندہ ہو، بول رہی ہو۔ باپ کہے گا بیٹے پہچانتے ہو مجھے؟ کہے گا ابا میں پہچانتا ہوں آپ کو، میرے باپ ہیں، جانتا ہوں دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن دیکھ رہا ہوں زندہ ہے آپ مجھے فرمائیے، بتائیے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ابا کہیں گے، امی کہے گی کہ بیٹے یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو۔ بھائی آپ لوگوں کی عادت ہے اصل میں نعت اور قرات والوں کی، میں نے کتنی دفعہ کہا آواز آدھی سے زیادہ کم کر دو، یہ بہرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گونگے بیٹھے ہوئے ہیں سب۔ عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی، اور کم کرو، آدھا کم کرو، بالکل کم کر دو آواز، اب آئی آواز صاف۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان کو یہ دجال کو اتنی قوت دی جائے گی کہ ماں باپ کی شکل میں آرڈر دے گا اور 2 شیطان کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے بیٹے یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو۔ لیکن وہ ایمان والا بندہ یہ کہے گا کہ اماں آپ کو بھی پہچانتا ہوں، ابا آپ کو بھی پہچانتا ہوں، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں 100% غلط ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے، اس کی بات نہیں مانتا میں۔ میرے دوستو ذرا غور تو کرو، آج جس دنیا میں آپ جی رہے ہیں، اگر ماں اور باپ آ کے پیدا ہو کے دوبارہ شکل میں آ کر کے آپ سے کہیں کوئی بات، ہے جرات آپ میں انکار کرنے کی؟ ہمت ہے کہ آپ انکار کر سکیں گے ان کا؟ آزمائش کی کیسی گھڑی ہوگی،
آپ غور کیجئے، ان حالات میں بھی ایمان والا بندہ کہے گا کہ اماں ابا آپ لوگ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں 100% غلط ہے، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ دجال یہ کہے گا کہ اچھا یہ بتاؤ، جو طاقتیں قوتیں اللہ نے مجھے دی ہیں ساری طاقت میرے ہاتھ میں ہے، اللہ کی طرف محول نہیں کرے گا، وہ کہے گا دنیا کی ساری طاقتیں میرے ہاتھ میں، پانی برسانے کی قوت میرے ہاتھ میں، سبزہ اگانے کی قوت میرے ہاتھ میں، روزی دینے کی قوت میرے ہاتھ میں، آسمان سے جو کچھ میں کہوں وہ ساری قوتیں میرے ہاتھ میں، لیکن یہ بتاؤ کہ موت دینے کی قوت میرے ہاتھ میں، زندگی دینے کی قوت میرے ہاتھ میں، ساری قوتیں میں نے خرچ کر لی ہیں، تم مجھے خدا کیوں نہیں مانتے ہو؟ سوال میرا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہ بندہ کہے گا کہ کم بخت کہیں کے، خناس خبیث کہیں کا، یتلألأ وجہہ، اس کا چہرہ دمک رہا ہوگا، وہ مرعوب نہیں ہوگا، ڈرا ہوا نہیں ہوگا، متبسما ضاحکا، مذاق اڑاتے ہوئے اس کا کہے گا خبیث کہیں کا کیا بات کر رہا ہے، میرا خدا ہونے کی بات کر رہا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے میرا دین کتنا مضبوط ہے، تجھے معلوم نہیں میرا دین کتنا محفوظ ہے، تجھے معلوم نہیں میرا دین منقول بھی ہے، متواتر بھی ہے، اس کے اندر رتی برابر بھی کمی نہیں ہے، مجھے بچپن میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ میرا خدا وہ ہے جو پاک اور بے عیب ہے۔ کم بخت کہیں کہ تیری ایک آنکھ کانی ہے، تو اپنے چہرے کے عیب کو تو درست نہیں کر سکتا، میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ دعویٰ صحیح ہے، دلیل مضبوط ہے؟ میرے دوستو بتاؤ دین کمزور ہے یا مضبوط ہے؟ شیطان کہے گا، دجال کہے گا کہ قوت نمائی کی کوئی شکل ایسی نہیں ہو سکتی ہے جو میں نے تیرے پہ آزمایا نہیں۔ وہ کہے گا کم بخت میرا خدا ہونے کی بات کر رہا ہے، میری آنکھوں نے تجھے اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، تیرا سراپا میری آنکھوں کے اندر سمایا ہوا ہے، میرا خدا وہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے، اپنے قبضہ و قدرت میں نہیں لے سکتی ہے، اکبر من کل شیء، آنکھوں کے اندر وہ قوت نہیں ہے جو میرے خدا کو اپنے احاطے میں لے لے۔ تو خدا ہونے کی بات کر رہا ہے، تیرے سے بڑی میری آنکھیں ہیں، تیرے سے زیادہ قوت میری آنکھوں کے اندر قوت ہے، میری آنکھوں نے اپنے احاطے کے اندر لے رکھا ہے تجھے، تیری کیا اوقات ہے؟ دجال یہ سنے گا، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب وہاں سے بھاگے گا دوبارہ آنے کی جرات نہیں کرے گا۔ میرے دوستو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ دین کمزور ہے یا مضبوط ہے؟ پتہ چلا کتنی مثالیں میں نے پیش کر دی۔ نماز میرے نبی نے جو پڑھا دی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے 3 نہیں کر سکتی، جسے 3 تک پڑھا دیا ہے دنیا کی کوئی سیاست اسے 2 نہیں کر سکتی۔ عقیدے میرے نبی نے جو دے دیے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت آ جائے، دجال بھی آ جائے تو ایمان والے کا ایمان نہیں لے سکتی ہے کوئی حکومت، کوئی طاقت۔ اب مجھے یہ بتاؤ دین کمزور ہے یا مضبوط؟ پتہ یہ چلا کہ کمزوری کہاں ہے؟ کمزوری دین میں ہے یا ہمارے میں ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ پتہ یہ چل رہا ہے کمزوری اللہ کا شکر ہے، نہ دین میں تھا، نہ ہے، نہ رہے گا، دجال بھی آئے گا، چلا جائے گا اسی طرح سے خائب و خاسر ہو کر، لیکن ایمان والے کا ایمان لینا چاہے تو نہیں لے سکتا ہے۔ کمزوری دین میں ہے یا ہمارے میں؟ پتہ یہ چلا دین میں کمزوری نہیں ہے، کمزوری ہمارے ایمان میں ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ اور دلیل دوں؟ میرے دوستو افسوس کی بات یہ ہے ہر جگہ دین کو موضوع سخن بنایا جاتا ہے، کمزوری جہاں ہے، بیماری جہاں ہے، پانی جہاں مر رہا ہے، اس کو موضوع سخن نہیں بنایا جاتا ہے۔
علاج ہوگا؟ بیماری جائے گی؟ بیماری جہاں ہے اس کا علاج نہیں، زخم ہے ٹخنوں میں گھٹنوں میں علاج کیا جا رہا ہے سر کا، بیماری جائے گی؟ اللہ کے بندو غور کرو، دیکھو بیماری کہاں ہے وہاں سے علاج کرو۔ پتہ یہ چلا کمزوری ہمارے میں ہے، ہمیں اپنی کمزوریاں دور کرنی ہوں گی انشاءاللہ۔ جیسے ملت نے، امت نے، ہر فرد نے آج تک اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، دو کو کوئی تین نہیں کر سکا نہ کر سکتا ہے، عقیدے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی نہ کر سکتا ہے نہ کر سکے گا، اسی طرح سے ہم بھی اگر اپنی ذمہ داری نبھائیں گے، اس کو پورا کریں گے، اپنی کمزوریاں دور کریں گے، تو یہ قادیانی کیا ہے، یہ کیا ہے شکیلی، کیا ہے رافضی، کیا ہے غامدیت، یہ کیا ہے یہ فتنے، چاہے موبائل کے ہوں، چاہے ہمارے گھروں کے درمیان ہوں، ہمارے بیڈ روم میں آنے والے فتنے ہوں یا بیڈ روم سے باہر کے فتنے ہوں، کیا ہے ان کی حیثیت؟ دجال سے بڑھ جائیں گے یہ؟ اللہ کے نبی نے بتایا ہے دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ ان فتنوں کی کیا حیثیت ہے میرے بھائی؟ یہ تو آئیں گے اور خس و خاشاک کی طرح سے بہ کے چلے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ جیسے ماضی سے لے کے آج تک ملت امت کے اہم ذمہ داروں نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں، آپ بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں انشاءاللہ۔ اب یہاں آواز نہیں نکل رہی ہے؟ اس قدر ایسا لگتا ہے ایسے بھوکے بیٹھے ہیں آپ کئی دن سے۔ زور سے بتاؤ، آواز لگا کے بتاؤ، عہد کر کے بتاؤ، پوری دنیا کو دکھا کے بتاؤ، اپنی ذمہ داری نبھائیں گے، دین ہمارا جیسا مضبوط تھا ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ ہمیں اس چیز کا شکوہ ضرور ہوتا ہے، اسٹیج لگائے جاتے ہیں، مقررین بلائے جاتے ہیں، توانائیاں خرچ ہوتی ہیں، طاقتیں خرچ ہوتی ہیں، بیماری جہاں ہے وہاں سے علاج کرنے کے بجائے غیر ضروری جگہ علاج ڈھونڈا جاتا ہے۔ علاج ہوگا یا بیماری اور بڑھے گی؟ آپ کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، نبھائیں گے؟ آپ کے درمیان میں یہی پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اس سے پہلے بھی آیا تھا، آج پہلا دن نہیں ہے کہ ورنگل نے مجھے دیکھا ہے، مجلس کی بنیاد پڑی تھی، اس دن بھی آیا تھا، درمیان میں بھی آتا ہوں، آتا رہا ہوں، آئندہ بھی آپ کے ساتھ آتا رہوں گا۔ میرے دوستو، صرف اس بات کا آپ عہد کر لیں میرے سامنے، جو میری ذمہ داری ہے، جس حیثیت کا بھی ہوں، پہلے مسلمان ہوں، باقی حیثیتیں بعد میں ہیں، اگر ذمہ داری آپ نبھاتے ہیں انشاءاللہ یہ کوئی فتنہ، کوئی قادیانیت، کوئی بہائیت، کوئی شکیلیت یا غامدیت ہمارے بچوں کو لے لے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ میرے دوستو، یہ مجھے پیغام سنانا تھا۔ قادیانیت کا ناپاک فتنہ آپ کے ورنگل میں اور اطراف میں آکاش بیل کی طرح سے چھایا ہوا تھا، لیکن ایک چھوٹی سی مجلس، میں جانتا ہوں کہ آپ کیا تعاون کرتے ہیں، مولانا ایوب کی جو قربانیاں ہیں، ان کی محنتیں ہیں، پتہ نہیں آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں، گواہی دیتا ہوں۔ میرے دوستو، معمولی سی محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک دن وہ تھا کہ ورنگل اور اطراف ورنگل کو قادیانی یہ سمجھتے تھے کہ یہ میرا علاقہ ہے۔ آج انہیں یقین آ چکا ہے کہ تحفظ ختم نبوت کے جیالے، تحفظ ختم نبوت کے پروانے، اس کے اراکین و ممبران، ایک قادیانی کہیں ہوگا تو 10 کو اپنے پیچھے پائیں گے، انہیں یقین ہو چلا ہے۔ لیکن فتنے صرف قادیانیت نہیں ہے، ان میں سے ایک فتنہ قادیانیت بھی ہے، فتنے اور بھی ہیں، ان سب کے تئیں آپ کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی پڑیں گی۔ چھوڑ دیجئے شکوہ کہ کس نے اپنی ذمہ داری نبھائی یا نہیں نبھائی، جانے دیجئے یہ شکایات کہ کس نے اب تک اپنی کوتاہیوں کا ثبوت دیا اور کس نے اپنی قربانیوں کا ثبوت دیا۔ نئے عزم، نئے حوصلے سے آپ بڑھیں گے انشاءاللہ، یہ فتنے ایسے بھاگتے ہوئے دکھائی دیں گے آپ کے درمیان سے جیسے کھیت میں چوہے بھاگتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے
میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی وہ اسی مناسبت سے پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے آ کے ہمیں پیغام دیا تھا کہ یہ نبی رحمت بن کر کے آئے ہیں، صرف تمہارے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ قادیانیت کیا نام ہے قادیانیت کا؟ قادیانیت کا فتنہ صرف اتنے کا نام ہے کہ اس رحمت سے ڈسکنیکٹ کر کے کسی زحمت سے ہم کو جوڑنا کوئی چاہتا ہے، اسی کا نام ہم قادیانیت رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے نبی سے ہم کو توڑ کر وہ مرزا قادیانی سے جوڑنا چاہتے ہیں تو اس کو احمدیت کہہ دیتے ہیں، اسی کو قادیانیت کہہ دیتے ہیں۔ علمی اعتبار سے ہمارے نبی نے جو ہم کو ذخیرہ دیا وہاں سے ہم کو توڑ کر کوئی عقلی گمراہیوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اس کو ہم غامدیت کہہ دیتے ہیں۔ مذہب تبدیل کر کے نام دوسرا رکھ کر اگر کوئی ہم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، بھٹکانا چاہتا ہے، اسی کا نام ہم رافضیت اور شیعیت رکھ دیتے ہیں۔ مذہب کی شکل شباہت بنا کر مسلمانوں جیسا کلمہ نماز پڑھ کر اپنی مسجد عبادت گاہیں بنا کر مسلمانوں کے درمیان آ کر اگر کوئی ہمیں بھٹکانا اور گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اسی کا نام ہم مہدویت رکھ دیتے ہیں۔ یہ فتنے عقائد کے اعتبار سے ہوں یا اعمال کے اعتبار سے آتے ہیں ہمارے درمیان اور یہ اپنا جادو جگاتے ہیں، لیکن آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے جیسے ملت امت نے آج تک اپنی ذمہ داریاں نبھائی، ہمارے اعمال میں کوئی کمی نہیں آ سکی، ہمارے عقائد میں بھی الحمدللہ کوئی کمی نہیں آئی ہے، نہ آ سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ میرے دوستو، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج فتنے آ رہے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے والوں کو اچک رہے ہیں، غامدیت کے نام پر، قادیانیت کے نام پر، شکیلیت کے نام پر اور نہ معلوم کاہے کے نام پر، لیکن ہم اپنے گھروں میں بیٹھے، اپنے مدرسوں میں بیٹھے، اپنے مسندوں پر بیٹھے اور اپنی تجارت میں بیٹھے، جہاں کہیں مغرور اور مست ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری نہیں ذمہ داری، ان مولویوں کی، ان علماء کے، یہ آئیں گے نبھائیں گے۔ یہ غلط تصور ہے آپ کا۔ ملت کے ہر فرد نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے۔ اختلافات ماضی میں بھی رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے سے دوریاں پہلے بھی رہی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود زمانہ 1450 سال کا آپ کے اوپر گزرا ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا کیا نمازوں کی رکعتوں میں کسی نے کمی کر دی؟ عقائد میں کسی نے کوتاہی کر دی، کمی کر دی؟ نہیں ہو سکا ہے۔ ان کا بہانہ بے سود ہے، ان کا حوالہ بے سود ہے، یہ خود کو بہکاوے اور دھوکہ دینے والی بات ہے۔ میرے دوستو، ان سے کچھ نہیں ہوتا، آپ یاد رکھیں۔ یہ سب کچھ ماضی میں بھی رہے ہیں، اب بھی ہیں، مستقبل میں بھی رہیں گے، لیکن اس کے باوجود دین مضبوط ہے، محفوظ ہے، منقول ہے، متواتر ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ ضرورت ہے اپنی ذمہ داریاں نبھا کر جو لوگ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے علمی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے یا عملی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے، جس طرح سے بھی ہم سے وہ ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں، ان کو جوڑنے کے لیے نئے عزم حوصلے کے ساتھ آگے آنے کی امید ہے کہ آپ حضرات اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ قادیانیت کا فتنہ 100 سال سے زیادہ کا ہو گیا، اس کو ایک لفظوں میں بھی سمجھانا جانتا ہوں، گھنٹوں میں بھی میں سمجھانا جانتا ہوں۔ اس پر تقریریں، اس پر کتابیں، اس پہ افراد، اللہ کا شکر ہے ایک ڈھونڈیں گے میں 100 دوں گا آپ کو۔ میری زبان سے کیا سننا چاہتے ہیں آپ؟ کون سی نئی بات ہوگی جو میں کہہ دوں گا؟ جو کہنے کی بات ہے وہ سناتا ہوں آپ کو۔ یاد رکھیے، قادیانیت کا فتنہ دنیا میں یہ آکاش بیل کی طرح پھیل سکتا ہے، پھیلے گا، دجال سے بڑا تو نہیں ہوگا نا؟ آ رہا ہے، آیا ہوا ہے، یہ آتا رہے گا۔
دجال سے بڑا تو نہیں ہوگا نا، یا اور بھی فتنے جو کچھ بھی آ رہے ہیں آتے رہیں گے۔ میرے دوستو، آج دارالعلوم دیوبند اور ابنائے دارالعلوم دیوبند نے جس بے جگری سے محنت کی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ قادیانی اسرائیل نہیں، لندن نہیں، امریکہ نہیں، دنیا کے جتنے ممالک ہیں سارے ممالک کی قوتیں لے کر ایسا ممکن ہے کہ وہ چاند کے اوپر چلے جائیں، ایسا ممکن ہے وہ آسمان کے اوپر چلے جائیں، ایسا ممکن ہے کہ سورج پر کمندے ڈال لیں، سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن پوری دنیا مل کے ان کو عزت دے دے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنا ذلیل فتنہ ہے۔ کیا ہے اس کے اندر قوت؟ کیا طاقت ہے؟ بھیک مانگتے ہیں وہ آج یہودیوں سے، نصارہ سے، لیکن عزت کوئی دے دے ان کو ایسا نہ ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہوگا۔ آپ کی زبان میں سمجھا دوں، کالے کوے کو آپ دنیا بھر کے صابن لائیے اور دنیا بھر کے سارے سمندروں کو اکٹھا کر دیجئے، دنیا کی جتنی فیکٹریاں ہیں صابن کی سب کو جمع کر کے کالے کوے کو سمندروں میں دھلنا شروع کیجئے، پانی گندلا ہو جائے گا، صابن ختم ہو جائیں گے، فیکٹریاں ختم ہو جائیں گی، بند ہو جائیں گی، لیکن کالے کوے کو سفید کیا جا سکتا ہے کیا؟ بولو، آج نہیں رہی بات سمجھ میں؟ بڑی موٹی سی بات کہہ رہا ہوں، پہاڑ سی۔ کالے کوے کو جیسے سفید نہیں کیا جا سکتا ہے، ایسے قادیانیت کے کفر اور زندقے کو کبھی اسلام ثابت نہ کیا جا سکتا ہے، نہ کیا جا سکتا ہے، نہ کیا جا سکے گا۔ قادیانیت کے خلاف دارالعلوم دیوبند نے، ابنائے دارالعلوم دیوبند نے اٹھایا ہے قدم، یہ کامیاب قدم ہے الحمدللہ، لیکن آپ کو الف میں ہر دن پڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے آگے اور بھی سبق ہیں، ابھی یا تک ہے، وہاں تک آپ کو پہنچنے کا عزم کرنا چاہیے۔ آپ مجلس کا تعاون کریں گے، آپ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گے، جیسے آج تک یہ یہاں بڑھے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس سے آگے بھی بڑھیں گے انشاءاللہ۔ قادیانیت کی نحوست آج سمٹتی جا رہی ہے، لیکن جہاں کہیں ہماری غفلتیں ہیں، غفلتوں کی حد اور انتہا یہ ہے میرے دوستو کہ بدھارم جیسا علاقہ جہاں مناظرہ ہوا تھا، رٹاکے کا مناظرہ ہوا تھا، اسی ورنگل کے مسلمانوں کے تعاون سے سب کچھ ہوا تھا، وہاں یہ قصہ پاک ہو گیا تھا، پتہ چلا کہ اب وہاں کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، دوبارہ چپکے اب قادیانی آنے لگے، اپنا کام کرنے لگے ہیں۔ یہ قادیانیوں میں طاقت اور قوت ہے یا ہماری کمزوری ہے؟ پتہ چلا اپنی ذمہ داریاں آپ نے نہیں نبھائی ہیں۔ ان چیزوں پر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے مختصراً انداز میں جو کچھ عرض کرنا تھا میں نے عرض کر دیا، اور صاف ستھرے انداز میں نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے میرے دوستو، آپ اپنی ذمہ داریاں نبھاؤ، ہاتھ ہمارا مضبوط کرو، انشاءاللہ دنیا کا کوئی فتنہ آپ کے بچوں کو اچک لے نہ ہوا ہے کبھی، نہ ہو سکتا ہے کبھی، اور نہ ہوگا انشاءاللہ آئندہ کبھی۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ بڑی بدبختی ہوگی، بڑی کمزوری ہوگی کہ ہم اپنا حصہ نہ نبھائے اور ہماری ملت امت کا کوئی ایک فرد قادیانی اچک لے جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں رکھے کہ جنہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھا کر ماضی کے فتنوں کو ہوا بنا دیا، قادیانیوں کو بھی ہوا بنا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی اپنے اس قول و قرار پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کیا کرنا 12:45 یہ باتیں تقریباً میری مکمل ہو گئیں۔ 10 منٹ کا ٹائم آپ کو دیا گیا تھا سوالات کے لیے۔ موضوع سے متعلق A to Z آپ کچھ بھی پوچھنا چاہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔